الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. مطالبہ کرتے ہیں تم سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب. کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کہ تو نازل کرے ان پر کوئی کتاب آسمان سے. فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، جبکہ موسیٰ سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑا تقاضا کیا تھا. اور وہ تقاضا کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ اللہ کو ہمیں دکھا ان آنکھوں کے ساتھ. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو آ لیا ان کو ان کے ظلم کے سبب بجلی نے، ایک کڑک آئی اور وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور اس کے بعد کہ ان کے پاس اتنی واضح نشانیاں آ چکی تھی اللہ تعالیٰ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو پوجا. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھی. فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ عطا فرمایا فرعون اور آل فرعون پر. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ان سے عہد لینے کے لیے ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا لا کر. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم دروازے میں سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے. یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تقاضا کیا، بلکہ بات پوری سمجھ لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے دو فیز ہیں، یا دو حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثتیں ہیں. آپ کی پہلی بعثت فرعون کی طرف تھی، اس لیے کہ کوہ طور پر جب رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے بلا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا رب اللہ ہوں، تم پاک وادی میں ہو، جوتے اتار دو، کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، اس کو زمین پر پھینکو. انہیں پھینکا، وہ اژدہا بن گیا. کہا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ، اب اس کو نکالو. نکالا تو بالکل سفید تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکشی پر اتر آیا، اور اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے. دوسری بعثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی طرف تھی، آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے. لیکن جو پہلا فیز تھا آپ کی رسالت تھا، رسالت کا، اس میں فور فرنٹ پر آپ کی جو بعثت الی فرعون تھی وہ تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا، اس کے خاندان کو بھی ڈبو دیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، تو اب وہ دوسری بعثت تھی، بعثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ فور فرنٹ پر آئی. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بلایا آسمان کوہ طور پر، اور وہاں پر تورات عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی. اور یوں ہی شریعت عطا فرمائی، اب تقاضا کیا کہ تم اپنے ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر اس تورات کو نافذ کرو، قائم کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ اب تمہیں لڑ کر وہ شہر فتح کرنا ہے، اور پھر تم نے وہاں پر تورات کو قائم اور نافذ کرنا ہے. قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے، اور قرآن مجید نے ان کا یہ فرمان، بلکہ ان کی مناجات نقل کی ہے کہ ربا مجھے تو صرف اپنے آپ پر یا اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے، لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، لہذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال. تو اسی صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، وصال ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وصال وہی صحرا میں ہوا. پھر وہ 40 سال گزر گئے جب آزادی کو، اور وہ نسل کہ جو اسی صحرا میں پیدا ہو کر پل کر جوان ہوئی تھی، انہوں نے ہمت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ جو نبی بھی تھے
یوشع ابن نون کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا، اور پھر انہیں حکم ہوا کہ تم اب فتح تمہیں مل رہی ہے، تم ذرا جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے تم سے ان باتوں کا پختہ عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ سب باتیں جو ہیں وہ پہلے بارے میں ہم گزر چکے ہیں، جو ان کے خلاف فرد جرم تھی، پروزیکیوشن تھی، اس سب میں گزر چکی ہیں، یہاں صرف ان کا ریپیٹیشن ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لہذا اس سبب سے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کی یہ حرکت کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کیا، بغیر حق، جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی ان کی ایک حرکت تھی۔ میں نے کہا تھا نا پہلے روز پہلے پارے میں کہ وہ اپنا سٹانس بدلتے رہتے تھے، ایک سٹانس اختیار کرتے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رسپونڈ کر کے جواب دیتے تھے، ریفیوٹ کرتے تھے، تو کوئی نیا سٹانس اختیار کر لیتے۔ اب ہر طرف سے کارنر ہوگا ان کا کہ نہیں، ہاں تمہاری باتیں جتنے ہی صحیح ہوں، لیکن اب ہمارے دل جو ہے وہ غلافوں میں بند ہیں، لہٰذا اب کوئی اور چیز جو ہے وہ ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جن دن نبیوں کو ہم نے ماننا تھا مان لیا ہے، اب ہم کسی اور نبی کو نہیں مان سکتے۔ بل طبع اللہ علیہ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے، دل غلافوں میں بند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیل کر دیا ہے۔ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اور اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کی اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے مریم سلام علیہا پر بہت بڑا بہتان باندھا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منگیتر یوسف نجار کے ساتھ کسی تعلق کی بنیاد پر پیدا ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت مریم سلام علیہا پر ایک بہت بڑا جھوٹا بہتان تھا، اس کی وجہ سے انہیں سزا ملی۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے۔ یعنی یہ رسول اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کوٹ کرتے ہوئے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، اللہ کے رسول کو۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ ان کے جو ان کا ٹائٹل ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ٹائٹل ہیں وہ ہے کلمت اللہ اور روح اللہ۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کے لیے بھی امر کا لفظ استعمال کرتا ہے، قل الروح من امر ربی، کہو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ یہ امر کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے پہلے چیپٹر میں بحث کی ہے افعال اللہ پر، کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا تو اس کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے کام تین طرح کے ہیں۔ کچھ تو اللہ کے کام ہیں کہ جو امر سے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے کام ہیں جو تخلیق سے ہوتے ہیں، اور کچھ اللہ کے کام جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے، پلاننگ۔ امر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وہ کام کہ جو انسٹنٹینیس ایکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صرف کلمہ کن سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، لیکن بہرحال اس کا ایک پروسیس ہے جس میں سے گزر کر ہم ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اور پھر گریجولی ہم گرو کر کے جوان ہوئے، اور پھر بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک پورا پروسیس ہے، کام یہ بھی اللہ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ سب کے سب معجزات یہ عالم امر سے ہوتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرے کہ اسے امر سے کرنا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے اسے تخلیق کے پروسیس میں سے گزار کے کرنا ہے تو وہ تخلیق کے پروسیس میں سے اللہ تعالیٰ کے سپرویژن میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ابھی اب پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کے جرائم میں سے، بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں پہلے پارے میں، کہ جب بھی کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو انہیں پسند نہیں تھی تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا، اس کی بات نہیں مانی، تو کچھ کو تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور جہاں ان کا بس چلا انہیں قتل ہی کر دیا۔ حضرت زکریا قتل ہوئے، حضرت یحییٰ قتل ہوئے، اور یہ دونوں کون ہیں؟ خاص طور پر نوٹ کیجئے گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، نانا لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، تو بیٹے ہیں تو کزن لگے حضرت مریم سلام علیہا کے، تو ماموں لگے رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن اب دنیا میں کوئی پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بھی جنبش نہیں کرتا۔ اگر حضرت یحییٰ قتل ہوئے، حضرت زکریا قتل ہوئے تو اللہ کی پرمیشن سے قتل ہوئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا، تو کیا حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا اللہ تعالیٰ کے سوتیلے نبی تھے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ ہمارا ایمان تو کیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ تو یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق اس لیے ہوا کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ ان کا ایک اونچا منصب دیتا ہے۔ نبی کا لفظ جو ہے یہ بعض لوگوں کے نزدیک نبأ سے بنا ہے، نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو۔ 30 پارے کی پہلی سورت کیا ہے؟ سورت نبأ۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو نبی کون ہے؟ جو اہم خبر لاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نبی نبون سے بنا ہے۔ نبون کہتے ہیں ٹیلے کو، بلندی کو۔ انسانوں میں سے جو اونچے مرتبے والا ہے وہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسے ایک آفیسر ہے حکومت کا، وہ کسی بھی گریڈ کا ہو، 22ویں گریڈ کا ہو یا وہ 16ویں اسکیل کا SHO ہو، جب تک اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، SHO کی جب ایک صرف انسپیکٹر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب وہ SHO بن جاتا ہے اب اس کی ایک آفیشیل حیثیت ہے، اور اگر کسی جگہ پر SHO قتل ہوتا ہے وردی کے اندر تو وزیر اعلیٰ محسوس کرتا ہے کہ یہ قتل میرا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں، یا یوں کہیے کہ جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین اشخاص جیسے فرعون یا متعین اقوام کی طرف بھیجا رسول بنا کر، تو پھر اللہ تعالیٰ stood by them، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور پھر ان کو قتل نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ باقی رسولوں کے بارے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قوموں کو تباہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جان کے درپے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح کو بچا لیا علیہ السلام اور قوم کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے قتل کا پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پار کرا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ترتیب بدل دی۔ یہاں کیا اللہ نے اپنے رسول کو زندہ اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، آگے جا کر انشاءاللہ اس کو بھی تذکرہ ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ بھی کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ینگ ایج میں، آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ معجزہ ہے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ آل عمران میں کہ حضرت مریم کی والدہ جب حاملہ تھی ان کے ساتھ تو انہیں وہ نورانیت محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو وقف کرتی ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی، آپ ماں کی گود میں سے معجزانہ طور پر بولے۔ پھر بڑی ینگ ایج میں آپ نے واز کہنا شروع کر دیا سینیگوگ کے اندر، اور جب شروع میں انہوں نے واز کہنا شروع کیا
تو جو یہودی علماء تھے ربائز وہ بڑے امپریس ہوئے. بائبل میں الفاظ ہیں, نے کہا ہی اسپیکس ود اتھارٹی, تو بڑے کانفیڈنس سے بولتا ہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مواعظ کے اندر ان کی جو ہیرا پھیریاں تھی علماء کی ان کو ڈسکلوز کرنا شروع کیا, ان کا کچا چھٹا کھولنا شروع کیا, وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات بیچتے تھے تھوڑی قیمت کے عوض اس کے تذکرے شروع کیے, تو پھر ہوئی تکلیف یہودی علماء کو. لہذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ قائم کیا, جیسے نا سو موٹیو ایکشن, کہ وہی بات کہ جس کو وہ بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں سے خطاب کیا تھا اور اپنی ماں کی برات کی تھی کہ میں اللہ کا حکم ہوں, میں اللہ کا کلمہ ہوں, اللہ کی روح ہوں, اور میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کی طرف. اس کو پھر دوہرا لیا اور وہ الزام حضرت مریم سلام علیہا پر دوبارہ عائد کر دیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس غلط حرکت جو انہوں نے ازیوم کی اور جس کا الزام انہوں نے حضرت مریم پر لگایا اس کا نتیجہ قرار دے دیا. لہذا اس اعتبار سے بھی واجب القتل کہہ دیا. دوسرا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے بے شمار. انہوں نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا. قبرستان میں گئے اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. مردہ نکل کے کھڑا ہو گیا. پیدائشی نابینا, اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا, اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے لگا. کوڑ کا مریض, لیپروٹک پیشنٹ, اس پر ہاتھ پھیرا, اس کا کوڑ درست ہو گیا. اور کھڑے ہوئے آدمی سے کہا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو, یعنی وداؤٹ اینی الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے کے بغیر بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو, تمہارے پیٹ میں کیا ہے, تم گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو. اب ان تمام معجزات کو یہودی کورٹس میں جادو قرار دیا گیا, اور جادو بھی شریعت موسوی کے اندر کیا تھا, کفر تھا. لہذا یہ سارے الزامات خود ہی ان پر لگا اور ورڈکٹ پاس کر دیا کہ یہ مرتد ہے, کافر ہے اور واجب القتل ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہاں یہودیوں کی اور رومن امپائر کی کہ یہودی کورٹس میں بھی فیصلے ہوتے تھے اور جو سول کورٹس تھے ان میں بھی فیصلے ہوتے تھے. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہودی کورٹ جو بھی ورڈکٹ پاس کریں گے, جو بھی کسی کو سزا دیں گے, رومن امپائر پابند ہوگی کہ وہ اس سزا کو ایگزیکیوٹ کرے گی. تو انہیں ورڈکٹ پاس کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اب جو رومن امپائر تھی وہ پابند تھی, تو جو اس علاقے کا گورنر تھا اس کی فوجی, اس کے سپاہی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی چڑھانے کے لیے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کی خبر تھی, تو آپ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے. تو کھانا لینے کے لیے بھیجا ایک حواری کو کہ تم کھانا لے کے آؤ سب حواریوں کے لیے. تو جب وہ بازار میں گیا تو اس وقت جو رومن سپاہی تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں عیسیٰ نام کا کوئی شخص, جیزس جو ہے وہ یہاں پر ہے کوئی, کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا ہے تو صحیح, پتہ نہیں کہاں ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس سے قریبی ساتھیوں میں سے ہے, اس سے پوچھو. اب اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں بتا سکتا, مجھے نہیں پتا. انہوں نے رشوت لگانی شروع کی. ہوتے 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 عیسائیوں کے ورشن کے مطابق جب 30 سلور کوائن 30 سلور کوائنز جو ہے اس کو رشوت لگائی گئی تو وہ آمادہ ہو گیا, اچھا میں بتاتا ہوں. اس نے کہا بتا دیا کہ وہ فلاں باغ میں. سپاہیوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ جب انسان کانا ہو جاتا ہے نا تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں کہہ دوں گا فلانے باغ میں, ایسا کون سی بات ہے کہ پکڑ لیں گے. یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوا, اب چونکہ وہ آمادہ ہو گیا تھا رشوت کے لیے, یا اس نے وہ رشوت لے لی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جا کر بتانا بھی ہوگا ہمیں کہ یہ جیزس ہے, ہم تو اس کو پہچانتے نہیں ہیں. اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں میں کر سکتا, البتہ میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں کہ جس کو بھی سب حواری آقا کہہ کر بلائیں وہی عیسیٰ ہوں گے. اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے میرے ساتھ ساتھ نہیں آؤ گے باغ میں تم سے بہت پہلے باغ میں چلا جاؤں گا اور کچھ دیر کے بعد تم اندر انٹر ہونا. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں عبادت میں مشغول تھے. تو جب
وہ حواری باقی حواریوں کے پاس پہنچا تو سارے لبکے، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ تخلیے میں ہوتے ہیں، ان کے مریدین جو ہیں منتظر ہوتے ہیں کہ وہ باہر تشریف لائیں تو ان کے ہم ہاتھ چومیں اور ان سے مصافحہ کریں، تو باقی حواری اس کی طرف لبکے آقا، تو اتنے میں وہ سپاہی بھی پہنچ گئے تھے تو انہوں نے اسی کو جپھا مار لیا اور وہی سولی چڑھ گیا۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہاں پر جو کہی جا رہی ہے ان کا یہ کہنا کہ انا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لفظ ایڈ ہو رہے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں، لفی شک منہ، وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم، انہیں کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع ظن، مگر وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یعنی مسلمانوں میں سے بھی جو بھی ماڈرن ذہن کو رکھنے والے لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باب پیدائش کو نہیں مانتے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کو نہیں مانتے۔ اب وہ عربی کے الفاظ میں سے بحث نکال کے لاتے ہیں کہ رفع کا مطلب یوں بھی ہوتا ہے اور یوں بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے ویسا بھی ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ what is being described؟ اگر وہ کوئی عام سا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی ہے اور وہ عام طریقے سے ہوئی ہے، تو پھر اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ تو ہے نا جو بیان ہو رہا ہے، اتنی شدت سے قرآن مجید کہہ رہا ہے نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ یقیناً اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باب پیدائش کا ماننا یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ضرور ہوں گے وہ لوگ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے قبل موتِهِ، ان کی موت سے پہلے، جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر حضرت جو عیسائی ہوں گے اہل کتاب میں سے وہ انہیں پہچان لیں گے، وہ ان کے منتظر ہیں، انہیں پہچان لیں گے، اور ان کے کہنے پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن یہودیوں کی اکثریت، عظیم اکثریت، دوبارہ ان کو ماننے سے انکار کرے گی، اور پھر وہ جو ججمنٹ ان کے خلاف ریزرو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نبی کو قتل کرنے کا اقدام اس پر۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے روا رکھا، حرمنا علیہم طیبات، تو ہم نے پاک چیزیں ان پر حرام کر دی، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس بنا پر کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے، وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا، اور ان کا سود خوری کا رویہ، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق ہڑپ کرنا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، البتہ ان میں سے بھی جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی آپ کے پاپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بے شک اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح اور ان کے بعد والے نبیوں پر۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کو، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کو، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی علیہ السلام، ورسلا قد قصصناہم علیک، بہت سے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا ہے، من قبل، پہلے ہی، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ سے کبھی ذکر نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام فرمایا واقعتاً، رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے یہ سب رسول بھیجے خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے لیے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اگرچہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ بغیر ثبوت حاصل کیے بھی جانتا ہے اور وہ سزا دے سکتا ہے، لیکن عدل کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے کہ عدل ہوتا دکھنا بھی چاہیے۔ سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جا کر کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم یقیناً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پیغمبر گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور پھر ان پر اصل جرم جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ اگر یہ کنفیوژن رہے کہ بات پہنچائی نہیں گئی اور ویسے ہی سزا دی جا رہی ہے تو ظلم کا شائبہ ہو سکتا ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا بھی ہے اور آل مائٹی ہے، اسے جا کر پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا، لیکن پھر بھی آخرت کی عدالت لگے گی، گواہیاں ہوں گی، اور پھر مجرموں کو سزا کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے اے نبی آپ پر نازل کیا ہے اس نے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر علم کے ساتھ نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ خود ہی حالانکہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور زیادتی کی، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی ان کو راستہ دکھانے والا ہے، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کی طرف ڈائریکٹ کرنے کے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں حق لے کر تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیرا لکم، مان لو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق بات ہی کہو، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے، اس کا ایک ورڈکٹ ہے۔
القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف القا کیا تھا، وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے، ایک روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں کو مانو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور 3 خداؤں کو نہ مانو، انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے، بری ہے، بلند و برتر ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ پھر دیکھیے وہی آ گیا لہو، یعنی ابھی 5 منٹ کے اندر 3 دفعہ آ گیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا للہ ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح کو کوئی آر نہیں ہے اس سے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی کوئی آر ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کو۔ جبرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں، میکائیل کو بھی، اسرائیل کو بھی، اسرافیل کو بھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی عبادت کو اپنے لیے باعث آر سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو عنقریب وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے سامنے اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور اچھے عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے پورے اجر ان کو عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی عنایت سے، وہ دیکھیں فضل آ گیا، پھر اپنی گریس سے اور بھی عطا فرمائے گا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، البتہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آر محسوس کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ ان کو ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کسی کو کچھ پناہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشنی نازل کی ہے، واضح، یعنی جو تمہیں واضح راستہ دکھاتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اسی سے چمٹ کے رہتے ہیں حفاظت کی غرض سے، فَسَيُدْخِلُهُمْ، عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت، اپنی ایک رحمت میں اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، کہ کوئی شخص مرے اس حال میں کہ اس کا کوئی بیٹا نہ ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو، یعنی اولاد کوئی نہیں، صرف ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو اس کے ترکے کا آدھا ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، البتہ اگر بہن فوت ہو جائے تو اس کا پورا ترکہ اس کے بھائی کو ملے گا، اگر بہن کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور پھر اگر 2 بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ، تو ان دونوں کو ترکے کا 2/3 ملے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں کئی بھائی بہنیں
تو پھر وہی اصول فللذکر مثل حظ الانثیین، تو ایک تو بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، ان تضلوا، کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ